بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو یا چاہے لا علاج ہو، وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے اتنے چھوٹے اعمال میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا عطا کرنے والا اور ہر نعمت کا مالک ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے اور انہی رحمتوں میں سے ایک عظیم نعمت نماز ہے۔ خصوصاً نماز عصر کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ مفسرین کی بڑی تعداد کے نزدیک درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کی پابندی کی بہت تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل مال سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے جیسے ہی نماز عصر کا وقت ہو تو وہ دنیاوی کام چھوڑ کر نماز عصر ادا کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دکھوں، پریشانیوں، غموں کو دور کرنے چاہتے ہو تو گناہوں سے معافی چاہتے ہو تو اپنے دل کی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہو تو جہاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو آئیں، زندگی بہت گزر گئی، بہت تھوڑی رہ گئی۔ لوگوں کا حسد دل میں نہ رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی میرے لیے کوئی بندہ کوئی کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی، اور اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو بتائیں پھر میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ تو اس سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اللہ پاک آپ کو بڑے اجر دے گا، آپ کو غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر اپنی دنیا کے خوش قسمت ترین بابرکت ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں، آپ کو قدم قدم پر کامیابی ہوگی، آپ کی ہر مرادیں تمام حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں، اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے پاس جتنے بھی مصیبتیں اور بلائیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ روزانہ آپ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں، چاہے آپ پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ نکال لیں یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کھلا دیں یا پھر کسی کو 10، 20، 50 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور ابھی بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو تو وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں، یا جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو آپ نے یا شافی یا شافی یا شافی کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائیں گے اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم عزیزو، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ربی انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح یا شافی یا شافی یا شافی کی پڑھنی ہے۔ مکمل 100 دانے والی تسبیح ہاتھوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتایا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرما دیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں جیسے کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون حاصل ہوگا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر وسوسوں، خوف اور فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرمائے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے دل کو سکون دے اور اس کے گھر کو جنت بنا دے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ محترم عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت کے لیے اور ثواب کے لیے کمنٹس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔